السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو ہم بات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ذہنی تناؤ۔ دماغ پہ پریشر، ٹینشن ٹائپ۔ حالانکہ آدمی ٹینشن کا مریض نہیں ہوتا، لیکن دماغ پہ کھچاؤ، پٹھے کھنچے ہوئے، تناؤ، الجھن سی طبیعت، یہ کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کا موجودہ ٹائم ہے، دور ہے کہ نوجوان بچے سب لوگ زیادہ ٹائم سکرین کے سامنے گزارتے ہیں۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کرنے سے، بہت زیادہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر کا استعمال کرنے سے، بچوں کا بہت زیادہ کارٹون یا گیمیں دیکھنے اور کھیلنے سے ان میں ذہنی تناؤ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بات بات پہ روتے ہیں، بات بات پہ لڑتے ہیں، بات بات پہ چیختے ہیں۔ اسی طرح بڑوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہ جب زیادہ ٹائم سوشل میڈیا، فیس بک اور سکرین پہ دیتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ دیتے ہیں اور درمیان میں ریسٹ نہیں کرتے، تو اس سے ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ذہنی کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی ڈیوٹی مجبوری ہے جو ہے سوشل میڈیا یوز کرنا یا لیپ ٹاپ یوز کرنا یا سکرین کے سامنے بیٹھنا، ان کو چاہیے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد 5 منٹ 10 منٹ کے لیے اٹھ کے ایک طرف ہو جایا کریں اور تھوڑا سا چل پھر لیا کریں، تاکہ ذہن کو ریلیکس ہو جائے اور آپ کی باڈی بھی ریلیکس ہو جائے اور آپ کے ذہن پہ جو ہے نا سکرین کے نیگیٹو اثرات نہ پڑے۔ اسی طرح بھرپور نیند نہ لینے سے بھی ذہنی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم بھرپور نیند نہیں لیتے تو اس سے چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی متاثر ہوتی ہے، ہماری تعلیم متاثر ہوتی ہے، ہماری کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اس سے بھی ذہنی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی مسئلے کو بار بار ذہن میں رپیٹ کرتے رہنا، الجھن ہوتی ہے، مسائل ہیں ہماری زندگی میں۔ آج کل جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں، تو ہمارے ارد گرد بہت سارے مسائل ہیں، جس میں سب سے بڑا مسائل معاشی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے۔ تو ان باتوں کو لے کر ہر وقت ذہن میں سوچتے رہنا، کڑتے رہنا، اس سے بھی الجھاؤ، ذہنی جو ہے نا کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ان کو اگنور کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ کے بار بار سوچنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کو حل کرنے کے لیے اٹھ کے جائیں گے نہیں، اس کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے۔ اسی طرح گھر کے کچھ مسائل، گھر کی کچھ باتیں، فیملی کے کچھ ایشو، وہ آپ لے کر ان کو سوچتے اور پریشان ہوتے ہیں، اس سے بھی ذہنی الجھاؤ اور تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس تناؤ کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے جو ہے آپ کا رد عمل یا آپ کا جو موقف ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بہترین حل ہے، آپ اس کو اگنور کر دیں، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ آپ انا کا شکار ہو کر ذہنی تناؤ اور الجھن میں اپنی صحت برباد کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں 2-3 کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو ایک دفعہ کا اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک طرف میرے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی، اس کے لیے میں نے خریداری کرنی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف میں نے مکان بنوانے کے لیے مستری لگائے ہوئے تھے، وہاں مجھے جانا پڑتا تھا، وہاں ان کو چیزیں مہیا کرنی پڑتی تھی، وہاں ان کی نگرانی کرنی پڑتی تھی، وہاں ان کو رقم دینی پڑتی تھی۔ کبھی اینٹ کا مسئلہ، کبھی سریے کا مسئلہ، کبھی ریت کا مسئلہ، کبھی مزدور کا مسئلہ، کبھی مستری کا مسئلہ۔ یہ کہانی اپنی جگہ تھی۔ بیٹے کی شادی کے لیے خریداری، وہ بازار آ جا رہے ہیں، وہ مسئلہ اپنا تھا، ادھر برادری کے کچھ معاملات تھے وہ اپنے تھے، ادھر رقبے کو کچھ معاملات سر اٹھا رہے تھے، رشتے دار تنگ کر رہے تھے، وہ معاملات اپنی جگہ پہ تھے۔ اسی طرح ڈیوٹی تھی اس وقت میری، ڈیوٹی پہ روزانہ کی حاضری لیٹ ہو جانا، یہ وہ ڈیوٹی کے مسائل اپنی جگہ پہ تھے۔
چھٹیاں نہیں مل رہی تھی، چھٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ تھا۔ اسی دوران ایک ریفریشر کورس آ گیا ڈیوٹی کے دوران، وہ حاضری، وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ تھا۔ جب آدمی بیجاک وقت بہت سارے مسائل اکٹھا کر لیتا ہے پھر ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایک وقت میں ایک ہی کام پر فوکس کیا کریں تاکہ آپ کی صحت صحیح رہے۔ بھرپور نیند لیا کریں، اور اگر کہیں مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، کوئی ایشو بن رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ تھوڑی سی ہار مان لیں تو اس میں کوئی توہین نہیں ہوتی، آپ کی ہار نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنی صحت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا بار بار رات کو اسی مسئلے پہ سوچتے رہنا، روٹیٹ کرتے رہنا دماغ میں اسی بات کو، تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس سے آپ کا نظام ہاضمہ خراب ہوتا ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن خراب ہوتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر خراب ہوتا ہے، آپ کا یادداشت کمزور ہوتی ہے، آپ کی طبیعت میں چڑچڑا پن آتا ہے، آپ کا مزاج خراب ہوتا ہے۔ تو ان کو حل کرنے کے لیے مناسب تدبیر کریں اور ایک وقت میں ایک کام پہ فوکس کریں، بھرپور نیند لیں اور اچھا کھانا کھائیں، خوراک پہ دھیان دیں اور دوستوں کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھیں۔ اور جو ٹاکسک لوگ ہیں، جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو خواہ مخواہ کی تنقید کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو زچ کرنے والے ہیں، منفی لوگوں سے جتنا ہو سکتے پرہیز کریں۔ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور لوگوں پر ٹرسٹ کرنا شروع کریں، لوگوں پر اعتبار کریں اور اپنی خوراک کا خیال کریں اور ایک ہی وقت میں ایک کام کو ہینڈل کریں، اور میڈیا کا، اسکرین کا استعمال ایک مناسب حد تک کریں۔ رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ، منا گھنٹہ پہلے اسکرین کو چھوڑ دیا کریں، بھرپور نیند لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نظام ہاضمہ بھی ٹھیک ہوگا، آپ کا مزاج بھی ٹھیک ہوگا، آپ کو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہوگا، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہوگی۔ تھینکس۔